بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 6 کا پہلا حصہ پڑھیں گے جس میں ہم قواعد کو سیکھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے علامت فاعل یعنی نے اور علامت مفعول کو کا صحیح استعمال سیکھ سکے۔ اپنی کتاب کے قواعد والے حصے کو کھولیں اور ہم دیکھیں گے کہ نے اور کو کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ بچوں، آپ نے دو چیزیں سنی ہوں گی، ایک ہے فاعل اور ایک ہے مفعول۔ فاعل اور مفعول۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا یعنی جو کام کرتا ہے، اور مفعول کہتے ہیں اس چیز کو جس پر کام کیا جاتا ہے۔ جیسے احمد نے علی کو مارا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مارنا کتنی بری بات ہے، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا۔ تو یہ جملہ احمد نے علی کو مارا، اس میں مارنے والا کون ہے؟ احمد، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ علی۔ یعنی احمد فاعل ہے اور علی کیا ہے؟ مفعول۔ اب ہمیں فاعل اور مفعول کی پہچان جملے میں کس طرح کرنی ہے، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مقصد۔ اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس جملے میں دو حروف استعمال ہوئے ہیں، نے اور کو، یعنی احمد نے علی کو۔ نے یہ علامت ہے فاعل کی، یعنی اس سے پہلے جو اسم ہوگا وہ ہوگا فاعل یعنی کام کرنے والا، اور کو سے پہلے جو اسم ہوگا اسے ہم کہیں گے مفعول، اس لیے کہ کو علامت مفعول ہے اور اس سے پہلے آنے والا اسم وہ مفعول ہوگا، یعنی اس پر کام کیا جائے گا یا جا رہا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک جملے میں ہم نے فاعل اور مفعول کی پہچان کی۔ یہی ہے آج کا سبق، اور آج کے قواعد کے حصے میں ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ اپنی کتاب میں دیکھیں، نے علامت فاعل ہے، یعنی یہ فاعل کی علامت ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے کہ اس مثال میں احمد نے علی کو مارا، تو نے یہ بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے؟ احمد، جبکہ کو علامت مفعول ہے، یعنی یہ مفعول کی علامت اور مفعول کی نشانی ہے جو اس اسم کو ظاہر کرتی ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، یعنی جس پر وہ فعل واقع ہوا ہے۔ تو آج اپنے نے اور کو کے ذریعے فاعل اور مفعول کی پہچان کرنی ہے۔ کچھ مثالیں مزید ہم پڑھتے ہیں تاکہ علامت فاعل اور علامت مفعول مزید اچھی طرح واضح ہو جائے۔ پہلا جملہ ہے، استاد نے حسن کو شاباش دی۔ استاد نے حسن کو شاباش دی۔ اس جملے میں نے علامت فاعل ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ استاد فاعل ہے، اور کو جو کہ علامت مفعول ہے، اس کو نے یہ بتایا کہ مفعول کون ہے؟ حسن، اس لیے کہ شاباش جس کو دی جا رہی ہے اور شاباش کا فعل جس پر واقع ہو رہا ہے وہ ہے حسن۔ اگلے جملے میں نے خالد کو کپڑا دیا۔ میں نے خالد کو کپڑا دیا۔ اس جملے میں بھی آپ کو نے علامت فاعل اور کو علامت مفعول نظر آ رہی ہے، لہذا نے سے پہلے فاعل ہوگا اور کو سے پہلے کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا، لہذا ہم کہیں گے یہ فاعل ہے اور خالد اس میں مفعول ہے۔ تیسرا جملہ، شعیب نے پودوں کو پانی دیا۔ شعیب نے پودوں کو پانی دیا۔ اس میں بھی آپ کو نے علامت فاعل نظر آ رہا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے لفظ شعیب جو ہے یہ فاعل ہے، اور کو یہ علامت مفعول ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا اسم
یہ مفعول ہے اس لیے کہ پانی دیا جا رہا ہے پودوں کو، اس لیے ہم اس کو کہیں گے مفعول اور شعیب کو کہا جائے گا فاعل۔ اگلا جملہ، نعیم نے احمد کو غصہ کیا۔ اس جملے میں نعیم فاعل ہے اس لیے کہ وہ غصہ کرنے والا ہے، اور غصہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے احمد، لہذا احمد ہوگا مفعول۔ اور اس کی پہچان کا ایک اور طریقہ بھی ہے، ایک اور علامت اور ایک اور نشانی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نے اور کو، اس لیے کہ نے علامت فاعل ہے اور کو علامت مفعول ہے۔ اور آخری جملہ، وقاص نے دروازے کو دھکا دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ دھکا دینا بری بات ہے، لہذا وقاص کا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ وقاص جو کہ دھکا دینے والا ہے اسے ہم کہیں گے فاعل، اور دروازہ جس کو دھکا دیا جا رہا ہے یہ ہے مفعول۔ اور اس کی پہچان کس طرح ہوگی؟ نے اور کو سے۔ نے علامت فاعل ہے اور کو علامت مفعول ہے، لہذا نے سے پہلے آنے والا اسم وقاص فاعل ہوگا، اور کو سے پہلے آنے والا اسم یعنی دروازے یہ ہوگا مفعول۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے علامات فاعل اور علامت مفعول کو اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا، اور آپ کی کتاب میں موجود گھر کا کام جو کہ سوال نمبر 7 ہے، اس میں آپ نے نے اور کو کا استعمال بھی کرنا ہے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں علامت فاعل نے آنا چاہیے وہاں آپ علامت فاعل لگا دیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفعول ہے وہاں پر آپ کو یعنی علامت مفعول کا استعمال کر لیں۔ یہ 5 جملے اور 5 خالی جگہ آپ کے سوال نمبر 7 میں دی گئی ہے۔ آپ نے اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلے جملے پڑھے اور اس سے پہلے ہم نے علامت فاعل اور علامت مفعول کو پڑھا، آپ نے اس سبق کو ذہن میں رکھ کر اس گھر کے کام کو کرنا ہے۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، اور سمر پیک میں موجود آپ کے گھر کا کام آپ کو دیتے ہیں جو کہ آپ نے خود اسی سبق کی مدد سے کرنا ہے جو کہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، قواعد کی روح سے لفظ اسکول کا شمار کریں گے کس چیز میں؟ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اس میں صفت یا اس میں موصوف؟ یعنی آپ نے اس جملے میں اور اس سوال میں یہ بتانا ہے کہ لفظ اسکول کیا ہے۔ آیا وہ اس میں معرفہ ہے، کسی خاص جگہ کا نام ہے؟ وہ اس میں نکرہ ہے یعنی کسی عام جگہ کا نام ہے؟ وہ اس میں صفت ہے یا اس میں موصوف ہے؟ آیا اس میں کسی چیز کی صفت بیان کی گئی ہے یا اسکول کی صفت بیان کی گئی ہے یعنی وہ موصوف ہے؟ آپ نے کس جواب کو منتخب کیا آپ نے اس کی وجہ بھی لکھنی ہے۔ دوسرا جملہ ہے، بادلوں ڈیش آسمان پر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ یہاں پر مناسب لفظ کون سا ہے جس سے ہم خالی جگہ پر کریں گے؟ یہ میں کر لوں گا اور اگلا سوال میں آپ کو دے دوں گا۔ شاعر نے شفق ڈیش کو لالہ زار جیسا قرار دیا ہے۔ اس جملے میں لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ کو، لے، سے، جیسے۔ یہاں پر آئے گا لفظ کو جو کہ پہلے سے یہاں موجود ہے۔ اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں دبئی جائیں گے۔ اب یہاں پر دبئی کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، اس میں موصوف ہے، اس میں نکرہ ہے یا اس میں معرفہ ہے؟ دبئی کسی خاص جگہ کا اور خاص شہر یا ملک کا نام ہے، تو آپ نے اس میں معرفہ کو منتخب کر لینا ہے جو کہ درست جواب ہے۔ اور سوال نمبر 5، مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ اس جملے میں لفظ پاکستان کا اس میں نکرہ کون سا ہوگا؟ اس لیے کہ پاکستان اس میں معرفہ ہے، ایک خاص جگہ اور ملک کا نام ہے، اور اس سے اس میں نکرہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ملک۔ اور آپ کی ورک بک میں گھر کا کام جو دیا گیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، وہ علامت فاعل اور علامت مفعول یعنی نے اور کو سے متعلق ہے۔ تو آپ نے ان سوالات کو ویسے ہی حل کرنا ہے جیسا کہ ہم نے
کچھ دیر پہلے سمر پیک کے سوالات کو، تقریباً تمام سوالات کو حل کیا۔ آپ نے یہ تمام سوالات خود حل کرنے ہیں اور آج کا سبق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تب آپ کے لیے یہ سوالات یقیناً کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے علامت فاعل، نے اور علامت مفعول یعنی کو اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا اور آپ گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ کوئی سوال اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا یا آپ کو اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں اور اس سوال کو حل کرنے میں کوئی دقت یا مشقت پیش آتی ہے تو آپ اپنے والدین سے یا گھر کے کسی بھی بڑے فرد سے مدد لے سکتے ہیں۔